ناظرین، سب ڈرامے کے اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھتے ہیں کہ اون کو یقین ہو جاتا ہے کہ رملہ اور آئلہ کے درمیان کچھ نہ کچھ تو بات چل رہی ہے، کہ وہ ایک سے پریشان ہے۔ اون ایک بہت بڑا فیصلہ کرتا ہے، وہ شمسہ اور ثاقب کو اپنے گھر پر بلاتا ہے اور سخت لہجے میں کہتا ہے کہ انکل، آئلہ کو اگر میرے ساتھ نہیں رہنا تو وہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہو، اگر وہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی تو میں اسے طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ سن کر شمسہ خوش ہو جاتی ہے اور آئلہ کے کمرے میں جاتی اور کہتی ہے کہ آئلہ، یہ سب سے بڑا موقع ہے، تم جو چاہتی تو وہ تم مل جائے گا، اون سے تم طلاق مانگو، وہ تمہیں طلاق دینے کے تیار ہے۔ آئلہ یہ سب سن کر پریشان ہو جاتی ہے اور خاموش ہو جاتی اور باہر آتی اور غصے سے اون کا گریبان پکڑ لیتی اور کہتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ آپ مجھ سے طلاق دیں گے۔ اون کہتا ہے کہ تم یہی تو چاہتی تھی، میں تمہیں اس طرح اداس اور دکھی نہیں دے سکتا، تمہیں آخر کار تم یہی تو چاہتی تھی کہ میں تمہیں طلاق دے دوں اور تمہاری مجھ سے جان چھوٹ جائے، تو اب کیا ہے؟ آئلہ غصے سے اون کا گریبان پکڑتی اور کہتی ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ نہیں سکتی، مجھے سمجھ آ گیا کہ تم میرے لیے سب سے بہترین ہو۔ شمسہ اپنی بیٹی کو دیکھتے اور گھورتے ہوئے انداز میں ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے جاتی اور کہتی ہے، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ میں تمہیں اس نوکر کے ساتھ نہیں رہنے دوں جو تمہاری خواہشات تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آئلہ اپنی ماں کو غصے سے دیکھتی اور کہتی ہے کہ یہ اسٹیٹس، کلاس اور پیسے کے بارے میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا، یہ سب آپ ہی سوچتی تھی، مجھے تو کبھی پیسہ چاہیے ہی نہیں تھا، میں اب اون کے ساتھ بہت خوش ہوں، مجھے اس کا احساس ہو گیا ہے۔ اور اون آئلہ کے منہ سے اپنے احساس سن کر خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آئلہ، میں تو تمہیں اب طلاق نہیں دوں گا۔ ثاقب یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، شمسہ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے، اب چلو ہمارے گھر واپس چلتے ہیں، یہ دونوں اپنا فیصلہ خود کریں گے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں۔ آئلہ اور اون اب ایک دوسرے کا ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ شمسہ اپنی یہ بھڑاس نکالے واپس گھر چلی جاتی ہے اور حیران ہو جاتی ہے، یہ کیا ہو گیا، میں نے کیا سوچا اور کیا ہوگا، میں اپنی بیٹی کو اون کے ساتھ زندگی نہیں گزارنے دوں گی، چاہے جو بھی ہو جائے، میں اسے اس طرح ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ رملہ دوسری طرف سازشیں پہ سازشیں اس کی ناکام ہو رہی ہوتی ہیں اور شامی بھی تھک ہار جاتا ہے۔ شامی اپنی ماں کے سامنے کچھ نہیں بول پاتا اور اس طرح ان کی رخصتی کی ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے اور رملہ گھر سے بھاگنے کی پلاننگ کرتی ہے اور شادی کے عین نکاح والے رخصتی والے دن گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ جب آئینہ اس کے کمرے میں جاتی، وہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ رملہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ یہ سب دیکھ کر اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے اور غصے سے لال ہو جاتی ہے اور اس طرح اس کا غرور، اکڑ اور ناراض ساری ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر بہت پچھتاوا ہوتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے آئلہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، اس کے گناہوں کی سزا مجھے مل رہی ہے، میں آئلہ اتنی اچھی تھی، میں نے اس سے برا سمجھا، اس کی قدر نہیں کی، وہ میرے شامی کے لیے سب سے بہترین لڑکی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ سچ کہہ رہی، میں نے اس کی باتوں پر یقین نہیں کیا اور میں نے اسے طلاق دلوا کر گھر سے نکال دیا، یہ میرے ساتھ بہت برا ہو، یہی انجام ہوگا اس کا۔